شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأنورنا وأكملنا وأشرفنا وسيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي نجني من كل سيف بجاه محمد مولى الجميع وهب لي في مدينتي قرارا بعد الموت دفنا بالبقيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محمد اللہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کا ایک راستہ جسے اطاعت خداوندی کہا جاتا ہے وہ عطا فرما رکھا ہے. اسی سے انسان دنیا کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، اسی سے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی سے آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے پاس کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اگر کسی دوسرے ڈگر پر چلنا بھی جائے تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پہریدار یا ایک راستے پر دو قسم کے راستے جو ہیں وہ اللہ نے بنا رکھے ہیں. ایک راستہ اطاعت کا ہے اور دوسرا راستہ معصیت کا ہے. اطاعت کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، لیکن اگر معصیت کے راستے کو اپناتا ہے تو وہ انسان نہ صرف کہ آخرت میں ناکام ہوگا بلکہ وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا.
اور معصیت میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بدیہی طور پر انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اس کو نظر آتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے یہ گناہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ادنے سے ادنے ایمان والا جتنا بھی گناہگار ہو، جب وہ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، تو اس کا دل ایک دفعہ اسے ضرور متنبع کرتا ہے، ضرور جوڑتا ہے کہ یہ عمل تم گناہ کا عمل کر رہے ہو۔ اور جب کوئی کار خیر کرتا ہے تو اس نیکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ضرور اطمینان اور خوشی عطا فرماتے ہیں، جس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عمل میں نے نیک کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کے دل کی یہ کیفیت باقی ہوتی ہے تو اس کو ہر لمحہ ہر لحظہ من جانب اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت میں توبہ کی توفیق ملے گی اور اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کے واسطے اپنے بندے کو ضرور ضرور معاف فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب تک بندہ مومن مسلمان وہ اس بات پر کاربند ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی وقت میں ضرور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں انسان گناہ کو کرتے ہوئے وہ یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یا بعض کیفیات ایسی ہیں کہ جس میں انسان گناہ تو کرتا ہے مگر اس کے دل سے یہ ادراک ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی خطرناک کیفیت ہے۔ جب کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، یہ ظام پیدا ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کرتے ہوئے یہ ظام پیدا ہو جائے کہ میں گناہ نہیں کر رہا یا کوئی برائی کا عمل نہیں کر رہا، تو وہ اتنا گھنونا عمل ہے۔ حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان بعض دفعہ کفر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب انہی گناہوں میں سے ایک عمل جو ہے وہ عجب کا عمل ہے، تکبر کا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا گھنونا گناہ ہے کہ جو صرف اور صرف عام انسانوں کو لاحق نہیں ہوتا، بے نمازیوں کو لاحق نہیں ہوتا، صرف اس میں مبتلا بے دین لوگ نہیں ہیں بلکہ دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اور یہ ایسا میٹھا زہر ہے انسانی نفسیات کے لیے، انسانی طبیعت کے لیے ایک ایسی آزمائش ہے کہ جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ عام لوگ جو دین سے زیادہ وابستہ نہیں ہوتے وہ اپنے ہر عمل پر شیخی بنگاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت حاصل کر لیں گے تو اس کو بھی گا بجا کے پورے معاشرے کے اندر اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ نعمت حاصل کر لی، اور مختلف ذرائع سے پورے معاشرے اور کنبے کے اندر ان لوگوں پر
بھاگ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ یہ تو ان گنہگار لوگوں کا عجب ہے کہ وہ اپنی ہر حاصل کردہ نعمت پر متکبرانہ انداز میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا عجب جو ہے وہ صالحین کا ہے، وہ نیک لوگوں کا عجب ہے۔ وہ عجب یہ ہے کہ بہت سے نیک لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم قاری ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم شیخ الحدیث ہیں، ہم علامہ ہیں، ہمارے جیسا تو والعیاذ باللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے اندر ایک جو ظاہر نہیں کیا جاتا، اپنے اندر ایک بہت بڑا دعوے کا طوفان لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس زحام اور خوشی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ میرے سے زیادہ تو پورے معاشرے کے اندر نیک کوئی نہیں ہے۔ میں تو نمازی بھی ہوں، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، سر پہ امامہ بھی باندھتا ہوں، لباس سنت کے مطابق پہنتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، غرباء کی مدد کرتا ہوں۔ یہ ساری نیکی وہ اپنے سامنے رکھ کے ان نیکیوں کی بنیاد پر وہ دوسروں کے بارے میں ظاہر نہ کی جانے والی، میرے جملے پر غور کیجیے گا، ظاہر نہ کی جانے والی نفرت دوسروں کے لیے رکھتا ہے۔ یہ تکبر کس کا ہے؟ یہ صالحیت کا تکبر ہے۔ اور یاد رکھیے گا بہت سارے صوفیات ہیں، یہ جو صالحیت کا تکبر ہے، صالحیت کا عجب ہے، صالحیت کا کبر ہے، اس کو بہت سارے صوفیات نے اور اللہ والوں نے سراسر کفر لکھا کہ جو شخص نیک صالح متقی ہونے کے ساتھ ساتھ باطناً اپنے اندر یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی نیک نہیں، میرے سے زیادہ علم والا نہیں، میرے سے زیادہ فہم و فراست والا نہیں، وہ شخص صرف صاحب ایمان نہیں رہا بلکہ وہ شخص کفر میں چلا گیا۔ بے دین لوگوں کا حال تو اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ حال ان نام نہاد دینداروں کا ہوتا ہے کہ جو لوگ بظاہر اللہ کی توفیق سے کچھ نیک اعمال پر کاربند ہوتے ہیں، اپنا کوئی کمال نہیں کماتا، اپنی ذات کیا ہے، خود تو کچھ بھی نہیں، ایک مکھی ناک پہ بیٹھ کے وہ اڑانے کے قابل نہیں، یہ محض اللہ توفیق عطا کرتے ہیں۔ اور توفیق کب ملتی ہے کہ جب کچھ نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کیے، جب اپنی طرف اللہ کے سامنے ظاہر کیے، جیسے وہ بدو اعرابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میں اکثر یہ مثال عرض کیے کرتا ہوں، کئی دفعہ بھی کر چکا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہدایت پانے والے 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، سوال کرتا، بات پوچھتا اور جواب ملنے پر مسلمان ہو جاتا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، سوال کرتا، سوال پورا ہونے پر بھی مسلمان ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک شخص آیا بدو اعرابی، مری ہوئی گو کندھے پر تھی، لا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈالی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اس گو سے کہیں گے یا آپ کی گو کی گو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی گو سے خطاب فرمایا، ایھا الصبت، اے گوہ میں کون ہے؟ اس نے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے زندگی لی اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور وہ بدو اسی موقع پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اب دوسری طرف بعض مشرکین کسی قسم کا سوال کرتے
ایک مشرک نے پوچھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بعد میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے اس مٹھی کے ساتھ خطاب کیا تو مٹھی میں کنکر گول پڑے۔ وہ شعر کہتا ہے نا نعت میں کہ مٹھی میں کنکر گول پڑے، کیسے وہ شعر ہے؟ تو مٹھی کے اندر جو کنکر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ اب یہ بھی جاہل جو ہے یہ کافر، اس نے معجزہ طلب کیا، پورا ہونے پر یہ مسلمان نہیں ہوا، جم گیا ڈٹائی کے ساتھ۔ تو یہ دو قسم کے لوگ، ایک طبقہ جو سوال کرنے پر سوال کا جواب مل جانے کے بعد مسلمان ہو جاتا تھا، دوسرا طبقہ جو سوال کرنے پر سوال کے پورا ہو جانے پر بھی مسلمان نہیں ہوتا تھا۔ یہ دو قسم کے طبقہ۔ اب اس کے ان طبقات کی جو وجوہات ہیں اس کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر جو لوگ طالب صادق ہوا کرتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، اور جو لوگ طالب صادق کے ساتھ نہیں آزمائش کے لیے آیا کرتے تھے، جانچنے کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا کرتا تھا۔ آج مولانا صدر میر پاٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا سنا تھا کہ قلندر دوران امام الاولیاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سب کے رحمت واسعہ، ان کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ صاحب بصیرت اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نیا غیر مقلدیت سے حنفیت کی طرف آیا، اور اس وقت تک یہ مزاج نہیں تھا کہ اللہ والوں کو یا صوفیاء کو اور ان کی بات کو میں حجت سمجھوں۔ تو کہنے لگے کہ دوستوں نے اصرار کیا کہ چلو جا کر آج حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے امتحان لیتے ہیں۔ تو ہمارے لگے ہمارے ایک دوست تھے وہ بینک میں ملازم تھے، کچھ پیسے انہوں نے دیے، کچھ میں نے ڈالے، ایک اور دوست تھے کچھ انہوں نے، ہم نے تین قسم کے پیسے جمع کیے اور اس سے سیو ہوئے۔ تو جب حضرت کی مجلس میں گئے شیرہ والا، فرمانے لگے کہ مسجد میں پہنچے، مجلس سے ذکر ہو رہی کہ اس میں شریک ہوئے، بیان سنا، بڑی تشفی اور تسلی۔ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صوفیاء کو اور اہل اللہ کو سنا، مگر دل پر وہ ضرب جو لگنی چاہیے تھی وہ زندگی میں کبھی نہیں لگی جو اس دن مجھے مانگا۔ اور فرمانے لگے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت یہ کچھ ہدیہ، یہ تحفہ یہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں، یہ وہ فرمانے لگے کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے تھے، اور باتوں کے دوران اس شاپر کو نکال کے اس کو چیزوں کو بیچ میں سے چھانٹ لے، اور جب بات مکمل ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ 2 جگہ پہ سیبوں کی ڈھیر بھی لگا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ہم نے آخر میں درخواست کی کہ حضرت ہم آئے ہیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ سے ہم نے دین کا جو علم سیکھا ہے اور اللہ جل جلالہ کی محبت جو سیکھی ہے اس جگہ پر، یہ آج تک ہمیں کسی اور جگہ پر سنے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیعت کریں۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج آپ بیعت کرنے کے لیے نہیں ہیں، آج آپ آزمانے کے لیے آئے، لہذا یہ تمہارے 2 قسم کے سیب ہیں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے اور یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ جن پیسوں کے یہ خریدے ہیں یہ ان کو واپس کر دیں، جس بھائی نے اس کے پیسے دیے ہیں یہ ان کو واپس کر دیں، یہ جو پیسے ہیں یہ میرے لیے حلال ہیں، اس کو میں قبول کر دیتا ہوں، اور آج آپ لوگ امتحان لینے کے لیے آئے ہو، بیعت کرنے کے لیے، لہذا جاؤ دوبارہ کسی اور دن آنا بیعت کے لیے سے، پھر انشاءاللہ ضرور ہے۔ حضرت مولانا امین الحق رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے جامع مسجد میں وہ کرتے تھے، اسے احباب میں سنا ہوگا، وہ صوفیاء کو رحمہ اللہ کو اتنا زیادہ تو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ اللہ کا نام تو پہلے بھی لیتے تھے، مگر جیسے لاہوری نے اللہ کا نام لینا سکھایا اس کا تو مزہ ہی اور ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اسم مبارک کی تاثیر دی ہوتی ہے، وہ پہچان دی ہوتی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو آزمانے کے لیے آتا تھا، دوسرا آپ سے ہدایت پانے کے لیے آتا تھا۔ جو ہدایت پانے کے لیے آتا اللہ اس کو ہادی بنا دیتے، مہدی بنا دیتے، اور جو شخص ہدایت پانے کے لیے آزمانے کے لیے آتا تو وہ معجزہ طلب کر کے اور حقیقت دیکھنے کے بعد بھی وہ ضد پہ اڑ جا کر کہتا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، الیاذ باللہ ھذا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے، میں اس جادو کو تسلیم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صوفیہ نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ جل جلالہ ان کے کبر کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے ان کے دل میں ایسا ہیلا اور بہانہ پیدا کر دیتے تھے کہ وہ حق کو سامنے دیکھتے تھے مگر حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس لیے بنیادی طور پر اپنے اندر صالحیت کے ساتھ ساتھ طلب صادق کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ دل کے اندر یہ خیال رہے، دل کے اندر یہ گمان اور سوچ رہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت گناہگار ہوں، میری ناپاکیوں پر، میرے گناہوں پر، میری مکاریوں اور عیاریوں پر میرے اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اے کاش کہ اگر اللہ ظاہر فرما دیتے تو میں اس معاشرے پہ رہنے کے قابل ہوں۔ سب سے بڑا انسان کا جو مصلح ہے، سب سے زیادہ جو اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اس کو اپنا دل ہے، مگر ہم اپنے دل کو حق قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں کرتے۔ دل کو ایک ایسا دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ظلم اس کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی طرف سے آنکھیں بند کر لے، اپنے بارے میں تمہیں نہیں سوچنا، بس یہ دیکھ کہ وہ سارے جہان کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ظلم، یہ گمان، یہ سوچ، یہ کبر پیدا کرتی ہے نیک لوگوں کے اوپر، ان کو دھوکہ دیتی ہے کہ تم تو بڑے متقی ہو، تم تو بڑے صالح ہو، لوگ تمہیں بڑا اللہ والا کہتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ تم خیر کا معاملہ کرو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ کرو۔ ایسا ظلم پیدا کرتی ہے، ایسا گمان پیدا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نیکی سے فائدہ ہونے کی بجائے جتنا نیکی سے فائدہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی نیکی اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا اس کو فائدے سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبر جو دل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا، وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا، اس کو درست سمت پر چلنے نہیں دیتا۔ اور عام عوام میں سے، عام سادہ لوگوں میں سے، عام لوگوں کا فرق اور دیندار لوگوں کا فرق یہ ہوگا کہ عام لوگ اگر کبر کریں گے تو ان کو ہر لحظہ یہ خیال رہے گا کہ یہ میں ایک گھنونا عمل کر رہا ہوں، گناہ کا عمل کر رہا ہوں۔ تکبر ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات کے لائق ہے، یہ عمل مجھے نہیں اپنانا چاہیے۔ اس کو ہر لمحہ ہر لحظہ یہ خیال رہے گا، جس کی بنیاد پہ اس کے دل کے اندر ایک شمع جو ہے وہ جلتی رہے گی، ایک خوف کا دیا جلتا رہے گا، ایک جو ہے ہر وقت اس کے اوپر فکر لاحق ہوگی کہ میں مرنے سے پہلے اپنے اس گھنونے عمل پر اللہ سے تائب ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ بظاہر نیکوکار نہیں ہے، اور اس کو اب ضرورت محسوس ہے صالحیت کی اور نیکی کی، رجوع الی اللہ کی، اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس ضرورت کی بنیاد پر اپنے دل میں یہ شمع روشن کیے رکھے گا کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں الہ العالمین کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی ہوں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ برا حال اس نیک صالح اور متقی کا ہے جو ہر لمحہ اور ہر لحظہ
اپنے دل میں یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ میں مکمل ہوں، میں کامل اور اکمل ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ وہ شخص نیکیوں کے فائدے سے زیادہ جو ہے اپنے گناہوں کا نقصان کر رہا ہے۔ اور دنیا کے جتنے اعمال ہیں، خواہ دنیاوی معاملات میں ہماری معاشرت ہو، اس کے اندر لین دین ہو، سخاوت ہو، دنیاوی دیگر معاملات ہوں، ان کے اندر بھی اپنے معاملات میں سب سے پہلے نیت کو درست کرنا لازم ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ بھی کیا جا رہا ہے، کسی پڑوسی کی عزیز رشتہدار کی مدد بھی کی جا رہی ہے، وہ اس بنیاد پر نہ ہو کہ لوگوں میں اس میں دھوس جمع ہو۔ عموماً اس وجہ سے نیکییں اللہ کی طرف سے اثرات نہیں لاتی۔ ہم نیکی کرتے ہیں مگر اثرات آسمان سے نہیں اترتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اس نیکی کا لبے لباب اللہ کی رضا نہیں ہوتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے مگر کس بنیاد پر کہ اس کے اوپر دھوس جمع ہو جائے۔ خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے جاتے ہیں مگر کس بنیاد پر کہ ان سب میں بڑا بن جاؤں، یہ سب میرے سے کھلے ہو، یہ سب میری اطاعت میں آ جائیں، یہ سب میرا کہا ماننا شروع کر دے، اس بنیاد پر نیکی کی جاتی ہے۔ معاشرے میں غرباء کی مدد و اعانت کی جاتی ہے کس بنیاد پر کہ یہ مجھے بڑا سخی سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ فلاں صاحب بڑے نیک ہیں، وہ میری اتنی مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب نیت میں یہ کھوٹ ہوگا، یہ ملاوٹ ہوگی، یہ عجب ہوگا، یہ ریا ہوگا، یہ تکبر ہوگا، یہ فساد ہوگا، یہ ظلم ہوگا، تو وہ نیکی کبھی بھی اللہ کے عرش سے اپنے عمل کے بدلے میں کوئی بھی خیر کا پیغام نہیں لے کر آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیش کردہ نیکیاں، ہمارے کیے گئے نیک اعمال وہ ہماری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کا سبب بنے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سبب بنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اگر دیا جائے تو ایسے طور پر دیا جائے کہ ایک ہاتھ سے ادا کر رہے ہوں تو اس دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کا معاملہ کر رہے ہیں، ایسے طور پر کیا جائے کہ کسی اور دوسرے کے سامنے اس کے لیے جگ ہنسائی کے مواقع نہ بنائے جائے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے سے نہ کیے جائے۔ تو جب اس بنیاد پر ہم اپنے اعمال کو کریں گے کہ ہمارا ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے واسطے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، ہماری نیکی بھی اللہ کے لیے ہے اور ہمارا گناہوں سے بچنا بھی اللہ کے لیے ہے، یقیناً پھر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آسمان سے بہت ساری خیریں اترنے کا سبب بنیں گے، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ شہرت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ خوشی بھی عطا فرمائیں گے، اللہ غموں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ جتنی خیریں ہیں اللہ وہ تمام خیریں اپنے ان بندوں کو عطا فرمائیں گے جو ان نیک اعمال کو اخلاص کی بنیاد پر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ تمام اعمال اور تمام افعال اپنی ذات عالی کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔